اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ نکاح ایک مقدس بندھن ہے اور یہ معاملہ عمر بھر کے لیے کیا جائے، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ جب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف میاں بیوی کی زندگی پر پڑتا ہے بلکہ اولاد کی بربادی اور خاندانوں کے جھگڑے کا سبب بنتا ہے، جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مقدس بندھن نبھانا مشکل ہو جائے تو شریعت نے اس کے لیے طلاق کا راستہ بھی رکھا ہے، لیکن یاد رہے کہ طلاق وہ راستہ ہے جس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق نہ دیا کرے، بلکہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف دور نہ ہوں تو قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو دونوں خاندانوں کے چند افراد کو حاکم بنا کر معاملات طے کر دینے چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ازدواجی رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، لیکن بعض اوقات میاں بیوی میں صلح مشکل ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے دونوں کا ایک ساتھ مل کر رہنا عذاب بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں طرفین کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ازدواجی تعلق اور رشتہ ختم کر دیا جائے، اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق کا نبھاؤ مشکل ہو جائے تو اس صورت میں طلاق دے کر خوش اسلوبی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ طلاق میاں بیوی کے درمیان نکاح کے معاہدے کو توڑنے کا نام ہے، جس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو اہم شرائط کے ساتھ صرف ایک طلاق دی جائے۔ نمبر 1، عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور نمبر 2، وہ طلاق ایسی پاکی میں دی جا رہی ہو جس میں اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ صرف ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوران عدت رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی میاں بیوی والے تعلقات کو بغیر نکاح کے دوبارہ بحال بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیز عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کروں تو عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور طلاق کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہ ہو تو صرف ایک طلاق دی جائے تاکہ غلطی کا احساس ہونے پر دوبارہ عدت کے دوران رجوع کیا جا سکے اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کا راستہ کھلا رہے۔ 3 طلاق دینے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ 3 طلاق دینے سے رجوع کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنے کا راستہ بھی بظاہر بند ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مرد کو ہی طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا، عورت طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ کیونکہ فطرتاً اور عادتاً مرد میں عورت کی بنسبت صبر و تحمل اور غور و فکر کی طاقت اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کی ہے، اور انسانی فطرت کے لحاظ سے اگر غور و خوض کریں گے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت مرد کو عطا کی ہے وہ عورت کو نہیں دی گئی۔ اسی لیے بڑی بڑی ذمہ داریاں سربراہی گھر کی ہو یا پھر باہر کے بڑے معاملات طے کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر لازم کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے تو شریعت نے اس کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تمہیں طلاق کا اختیار ہے، تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو۔ پھر دیکھیے گا شاپنگ میں تاخیر ہونے پر بھی اگر وہ طلاق کی دھمکی نہ دے تو کہنا، کیونکہ عورت میں نیگیٹو ایموشنز زیادہ ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر جذبات سے فیصلے کرتی ہیں، لیکن شریعت نے عورت کو مجبور محض نہیں رکھا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور عورت اس کے ساتھ ازدواجی تعلق جاری رکھنا نہیں چاہتی تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جسے
خلا کہا جاتا ہے۔ خلا سے متعلق پوری تفصیل اور عدالتی خلا میں کیا جھول ہے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔